Bismillahirrahmanirrahim. Information source of literature and social sciences یہ سبجیکٹ ہے تھرڈ سیمسٹر کا اور آج کا 7th لیکچر ہے. اس میں یہ لیکچر جو ہے یہ اصل میں ٹاپکس میں میں نے نمبر دی ہے اور آج کا ٹاپک ہے ایویلویشن آف سورسز آف انفارمیشن, یعنی ایویلویشن آف سورسز آف انفارمیشن. ٹھیک ہے, اس کو ایز یو کنڈکٹ ریسرچ ایوری اسٹرکچر ریسرچ ایویلویٹڈ ایوری سنگل, یعنی آپ جب ریسرچ کرتے ہیں تو ہر ایک سنگل سورس کو آپ ایویلویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ریسرچ جو بہت مشکل کام ہے. جب آپ ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں تو پرابلم آف سلیکشن پہ کتنا ٹائم لگتا ہے, ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا ٹاپک لے لوں, کیا مسئلہ ہو, کیا کون سا کوشچن ہو, اس کو میں سالو کروں اور اس پہ اپنا ریسرچ کمپلیٹ کروں. ٹھیک ہے, اس کرائٹیریا کو سلیکٹنگ آف ریسورسز کو اور ایویلویشن کرائٹیریا کو اس کو یہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ تمہید باندھ رہا ہے کہ کیا ایویلویشن کیا چیز ایویلویٹ دا سورسز سیکنڈ ٹائم. ٹھیک ہے, یعنی جب ٹائم زیادہ ہو تو آپ دوبارہ سے اس کو پرکھتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں اس کا. پھر اگر کوئی مسٹیکس, ڈو ناٹ میک دا مسٹیک آفٹر, اگر کوئی اس میں مسئلہ ہو, ریسرچ پیپر میں مسٹیکس ہو, اس کی کوالٹی سورس وغیرہ, ٹھیک ہے, تو آپ دوبارہ سے اس کو چیک کرتے ہیں اور وہ مسٹیک اس سے وہ جو غلطیاں وہ اس سے نکالتے ہیں. جب ہم ایویلویشن کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں اپنی انفارمیشن کا, تو ہمارے پاس کچھ کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے, ایویلویشن آف مٹیریل کا کچھ کرائٹیریا ہے. کون سا کرائٹیریا ہے ایویلویشن کرائٹیریا؟ فرسٹ نمبر کون سا؟ اتھارٹی, یعنی ہم اس انفارمیشن کی اتھارٹی چیک کریں گے. ایویلویشن سورسز آن اتھارٹی آف آتھر اینڈ پبلشر بائی آسکنگ دا فالوئنگ, یعنی اگر ایک بک ہے تو کون سا بک ہم اٹھائیں گے جس کا آتھر صحیح ہو, اتھینٹک ہو. ٹھیک ہے, کین یو فائنڈ دا اتھارٹی اور کریڈینشیل آف آتھر, یعنی دیکھیے اگر ہم نے یہ تفسیر قرآن ہم نے پڑھنی ہے تو ہم اپنے مسلک کو دیکھیں گے, پھر وہی تفسیر ہم اٹھائیں گے جو اسی مسلک کی لکھی گئی ہو. ٹھیک ہے, اس طرح ہمارا مسلک کئی ہے لیکن ہم معارف القرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سنی مسلک کا ہے, حنفیہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اتھارٹی آتھر کو اس کو چیک کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اتھارٹی. If you cannot find the information regarding the authority of author or publisher while evaluating sources, you should not use the source. یعنی اگر آپ کی اتھارٹی یا آتھر یا پبلشر جو ہے یہ آپ نے صحیح ایویلویٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ مٹیریل یوز نہ کریں, وہ سورسز آپ یوز نہ کریں. دیکھیں یہ جو پبلشر ہے یہ انتہائی اہم ہوتا ہے, کیونکہ پبلشر اس میں اپنی طرح سے چیزیں ایڈ کر سکتا ہے. ایسی طریقے سے ایڈ کریں گے کہ آتھر کا کام چینج نہیں کریں گے, لیکن ایسی چیزیں ایڈ کریں گے اور کنٹینٹس میں دیں گے, اس طرح کچھ کریں گے کہ اس سے اس کی اتھارٹی مشکوک ہو جاتی ہے, دوسرے سائٹ پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, فار انٹرنیٹ سورس وداؤٹ این آتھر دا ریلیبلٹی از ان اے کویسچن, یعنی اگر انٹرنیٹ پہ ایک چیز آپ سرچ کریں تو اس کی ظاہر ہے آتھرشپ تو نہیں ہوتی, یا اگر مشکوک ہے تو اس کی ریلیبلٹی تو کویسچن مارک آ جاتی ہے. ریلائبل سورس آف انفارمیشن یہ نہیں ہوگا. ویب سائٹس آر پبلیکیشن بائی گورنمنٹ ایجنسیز آر از ویل اسٹیبلشڈ یا نان پروفٹ آرگنائزیشن آر مور ریلائبل ایون ود دا ایبسنس آف این نیم آتھر, یعنی اگر صحیح ایجنسی ہو جس طرح تاج کمپنی کی قرآن شریف تھی. ٹھیک ہے, تو لوگ آنکھیں بند کر کے تاج کمپنی کے لیتے تھے کیونکہ وہ اتھارٹی بہت زبردست تھی اور فیم
بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی. کس لیے مشہور ہوئی تھی؟ کہ اس کی قرآن شریف میں غلطیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو فرسٹ اتھارٹی ہے. اب دوسرے نمبر پہ ہے ایکوریسی. اپنی انفارمیشن کی ایکوریسی چیک کرے. جو انفارمیشن آپ کو نیڈڈ ہے کیا وہ ایکوریٹ ہے. دیکھیے، evaluate source of accuracy of information and bibliographic information by asking the following question: does the information in an article appear correct؟ کیا یہ انفارمیشن آرٹیکل میں صحیح ہے؟ یعنی یہ ایکوریسی ہم جب چیک کریں گے تو یہ 4 سوال ہم اپنے آپ سے کریں گے. اگر اس کے جواب مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈاکومنٹ ایکوریٹ ہے اور اس کی ایکوریسی صحیح ہے. ڈز دا آرٹیکل ہیو اے بیبلیوگرافی اور ریفرنس لسٹ؟ ٹھیک ہے، اس اگر آرٹیکل میں ریفرنس لسٹ یا بیبلیوگرافی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اپنی طرف سے لکھا ہوگا. اٹ از اے کلیئر ویئر دا آتھر گاٹ ہز اور ہر انفارمیشن، یعنی آتھر نے کہاں سے انفارمیشن لی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر ہونا چاہیے. اٹ از obvious how obvious that it is responsible for the information. If you cannot verify that the information is correct or that the author is an expert on the topic, you should not use the source. پھر استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، ایکوریسی جس کی ٹھیک نہ ہو. تیسرے نمبر پہ ہے کنٹینٹس. یہ کنٹینٹس کس طرح ہے؟ ایوالویٹ سورس آف کنٹینٹ بائی آسکنگ دی فالوئنگ کویسچن. جب ہم کنٹینٹس کو چیک کریں گے تو نیچے سوال کے جواب دینے ہوں گے. ڈز دا کنٹینٹ ایڈریس دا ٹاپک ایفیکٹولی؟ کیا یہ جو ٹاپک لکھا ہے کیا یہ کنٹینٹ اسی ٹاپک کو ایڈریس کرتے ہیں کہ نہیں، irrelevant ہے. ٹھیک ہے. آر دا کی کویسچنس اباؤٹ دا ٹاپک آنسر ود ان دا کنٹینٹ؟ یعنی کنٹینٹس میں کیا یہ جو ٹاپک ہے اس کے صحیح جوابات ہمیں مل سکتے ہیں. ڈز دا کنٹینٹ سیم لائک اینڈ اٹ از لائکلی ٹو ہیلپ یو یور ریسرچ؟ کیا یہ کنٹینٹس آپ کے لیے فائدہ مند ہے ریسرچ کا؟ یہاں پہ اس لیے لکھتا ہے کہ عموماً ہم ریسرچ کے لیے ایویلویشن آف ڈیٹا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال دی ہے. حالانکہ آپ کو جو انفارمیشن نیڈس ہے، آپ کی جو ڈیزائر انفارمیشن، کیا وہ ڈیزائر انفارمیشن آپ کے کنٹینٹس، آپ کا جو بک ہے یا آپ کی جو انفارمیشن آپ نے حاصل کی، کیا وہ اس کنٹینٹ سے ریلیٹڈ ہے؟ ڈز دا کنٹینٹ پرووائڈ اینی انفارمیشن دیٹ از نیو اور یوزفل؟ کیا وہ یوزفل بھی ہے؟ تو اس کے بعد جب یہ سوالات جوابات آپ دے دیں تو اس کے بعد آپ اس انفارمیشن کی سلیکشن کریں. ٹھیک ہے. ادروائز کیا کرے؟ while evaluating the contents is important, it is not the only evaluation criteria in deciding to use a source. However, if the contents is lacking or does not address your topic, you should not use the source. تو آپ اپنی سورس کو یوز نہ کریں جو آپ نے ریٹریو کی ہے ڈیٹا بیس کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹینٹس کو آپ نے پرکھنا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے ریلیونسی یا ریلیونس. کیا وہ ڈاکومنٹ ریلیونس ہے؟ ایوالویٹ سورس ریلیونس اور آسکنگ دا فالوئنگ کویسچن: از دا انفارمیشن اینڈ کنٹینٹس ریلیونٹ ٹو یور ریسرچ پیپر ٹاپک؟ جو آپ کا ریسرچ پیپر ہے کیا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے؟ پہلے تو آپ نے یہ دیکھا ایکوریسی میں کہ کیا یہ جو کنٹینٹس ہے یہ اس بک میں یا اس ریسرچ آرٹیکل میں کیا یہ کنٹینٹس اس سے ریلیٹڈ ہے. آگے آپ نے دیکھنا تھا کہ ریلیونسی کیا ہے، یعنی کون سے جو کنٹینٹس ہے وہ ریلیونٹ ہے، آپ کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے، آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سم ٹائمز اے سورس ریلیونسی از ناٹ apparent until you have read all of the most of the information. In many instances, however, you can judge the relevance by looking the following aspects of the source: title, table of content, introduction, indexes. یعنی آپ کی ریلیونسی کیا ہے؟ آپ نے ٹائٹل کو دیکھنا ہے، ٹیبل آف کنٹینٹس کو دیکھنا ہے، فیز کو، انٹروڈکشن کو، انڈیکس وین اپلیکیبل اگر انڈیکس اس بک میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ریلیونسی ہے. یعنی آپ کسی انفارمیشن کو جب سیکنگ آف انفارمیشن کرتے ہیں اور آپ کی ڈیزائر انفارمیشن کیا وہ ریلیونٹ ہے آپ کے
ٹاپک سے یا آپ کی نیڈ ڈیزائر انفارمیشن سے. آگے ہے ایویلویشن کرائٹیریا 5 نمبر objectivity. Evaluate source on their objectivity or bias by asking the following question: is the objectivity of the source clear? Is there is any obvious bias in it? کیا یہ اس میں biasness ہے یعنی غلطیاں ہیں objectivity میں؟ is the purpose obvious, کیا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ is the sole purpose of the article is given information, or does it promote or try to sell something? اس طریقے سے ہم objectivities چیک کرتے ہیں. The nature of your assignment and your topic determine how important it is for your source to be objective. A lack of objectivity is not an automatic reason to dismiss a source if it is fit the assignment and the topic, while still allowing you to find other sources with opposing viewpoint. آگے ہے کرائٹیریا نمبر 6, یہ ہے آڈینس. آڈینس کیا چیز ہے؟ ایویلویٹ سورسز بیسڈ آن دا intended audience of the author by asking the following question. آڈینس جب ہم چیک کریں گے تو ہم یہ ان سوالات کے جوابات دیں گے. جب ان کے جواب یس میں آئیں گے یا صحیح ہوں گے تب ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ آڈینس یہ انفارمیشن ہمارے لیے ٹھیک ہے. What audience does the author appear to be addressing? کیا چیز ایڈریس کی ہے آثر نے؟ Is the intended audience a group of experts or more general audience? ٹھیک ہے، یعنی یہ جو کتاب جس کی پریفیس کسی نے لکھی ہے کیا وہ ایکسپرٹ تھے یا جنرل آڈینس تھے، جنرل لوگ تھے، ٹھیک ہے، عام پیپل تھے. Is the content is too simple, technical, advanced, etc. یعنی آپ اس کو دیکھیں کہ کیا یہ کنٹینٹ میں نے نیڈیڈ انفارمیشن کیا یہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے، عام ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل ٹائپ ہے یا سمپل چیز ہے. آپ اس کو چیک کریں. The intended audience can influence your evaluation also, but it should not be the sole factor in your decision. یعنی صرف اس کو نہ دیکھیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں اس کو بھی دیکھیں. 7 نمبر رائٹنگ اسٹائل دیکھیں. Evaluate based on the writing style and seeking the following question: is it the information is the organization of the contents logical? یعنی کیا یہ لاجیکل ہے یہ آرگنائزیشن جو جس میں یہ جو اسٹائل آف رائٹنگ ہے؟ Is there a clear presentation of argument? Is the text easy to read, too wordy, too formal, too informal, too choppy? ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اسٹائل کو آپ ضرور دیکھیں. The writing style of author of the original source of influence whether the source is appreciate for your topic and assignment. If a style does not fit with what you are trying to accomplish, consider whether you want to keep source as one of the site or simply use it to consult. Evaluation criteria number 8, کرنسی کیا چیز ہے اور کس طرح ہم اس کو اس پہ تجزیہ کریں گے، ایویلویٹ کریں گے اپنی انفارمیشن کو. اس کا فرسٹ نمبر کوشچن ہے، اس کا جواب دینا ہوگا when was the sources published or written. ٹھیک ہے، کب لکھی گئی ہے. is the time of publication or writing important of your topic. is there more current research available on the same topic. is the date evident for any visual aid such as graph, chart, table وغیرہ، یعنی اس میں ہے تو یہ اس کی کرنسی چیک کرتے ہیں. کرنسی از اونلی امپورٹنٹ if your topic dictates using the most recent information available. ٹھیک ہے، کرنسی کا مطلب ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ ریسنٹلی ہے، یعنی موسٹ ریسنٹ انفارمیشن ہے کہ نیو انفارمیشن ہے.
if you are writing research paper without a civil war, currency is not important. However, if you are writing about the effect of 24-hour news cycle, you mean यानी sensitive currency is important. यानी जब आप नए इंफॉर्मेशन को दें, करेंसी मीन नए इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज, ठीक है. तो आप जब इसने मिसाल भी दी है कि आप जब इसको सिविल वार पे, जब आप सिविल वार पे टॉपिक लिखेंगे तो उसके लिए करेंसी ज़रूरी नहीं है. यानी इसके लिए करंट इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिविल वार तो आप देखें कितनी हिस्ट्री से चीज़ है और हिस्ट्री पे डिपेंड करती है, ठीक है. लेकिन अब जब आपको एक करंट अफेयर का वो दिया जाता है कि 24 आवर में क्या हुआ था पिछले 24 आवर, तो ये करंट न्यूज़ आपको चाहिए इसके लिए, तो ये इसकी करेंसी है. यानी अगर करंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और वो आपको मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपने एग्जैक्ट एज ए करेंसी आपने इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है. यानी करंट करेंसी मीन करंट इंफॉर्मेशन. करेंसी जो करेंसी का वर्ड आमतौर पर यूज़ करते हैं उसका भी यही मतलब है कि अब अगर 1950, 60 और 70 में जो नोट थे वो आजकल नहीं है, ठीक है, वो करेंसी यूज़ ही नहीं होती, पुरानी हो गई है, आउटडेटेड है, ठीक है. तो ये जो करेंसी, ये करंट से निकला है. करेंसी का यहाँ पे मतलब ये कि करंट और न्यू और फ्रेश इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपके रिसोर्सेज की इवैल्यूएशन क्राइटेरिया किस तरह आप इसको इवैल्यूएट करेंगे. लास्ट वन, when evaluating sources, your assignment instruction play an important role as well, because that is what dictates the types of information you are allowed or required to use. यानी ये इंफॉर्मेशन सोर्सेज को जब आप इवैल्यूएट करते हैं तो ये इंतहाई अहम असाइनमेंट है, यानी अहम काम है जिसको आपने सही तरीके से करना होता है, और आप इसको सही तरीके से करेंगे तब आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी. इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, इफ़ योर इंस्ट्रक्टर प्रोहिबिट्स you from using internet source that are not electronic copy of scholarly journal article, no website or online multimedia is appropriate for your assignment, even if it meet all the 8 source of evaluation criteria. यानी 8 source of evaluation criteria हमने पढ़े हैं. अगर आपका काम उसी जो आपकी नीडेड इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन आपको मिल रही है और वो इंफॉर्मेशन आपकी 8 की 8 क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन पूरा करके, तब भी अगर आपको मना किया गया इंस्ट्रक्टर ने कि आप यूज़ न करें, तो आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है. इसकी एक बेसिक वजह होगी, आपकी एक वजह में जो आपको मना किया गया है. तो ये इवैल्यूएशन ऑफ रिसोर्सेज आप पढ़ लें, इंतहाई अहम टॉपिक है. ये इवैल्यूएशन ऑफ रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तकरीबन हर एग्ज़ाम में और हर चैप्टर में इसका अमल दखल है, क्योंकि जब आप सिलेक्शन करते हैं तो आप एक्विजिशन करते हैं, बुक परचेज करते हैं, तो आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है. अच्छा, जब आप इवैल्यूएशन का कई यहाँ पे मतलब हो सकता है कि आप अपनी परचेज जो आपकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी बुक्स है, आप अपने लाइब्रेरी को पहले इवैल्यूएट करें कि क्या आपके पास वो बुक्स है जो करंट अफेयर से, जो ऐसे बुक्स जो इंतहाई अहम है, क्या वो जनरल नॉलेज वाले बुक्स है, किसी ख़ास सब्जेक्ट पे अहम बुक अगर इस साल आए हैं क्या वो है, या आपने जो परचेज़ करनी है ऐसा ना हो कि डुप्लिकेशन हो, दोबारा वही बुक परचेज़ करें जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में. तो इवैल्यूएशन अपनी लाइब्रेरी की भी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन की भी होनी चाहिए. ख़ासकर जब आप रिसर्च करते हो तो आप इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करेंगे तब आपकी रिसर्च सही होगी, क्योंकि आप जब फजूल आउटडेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे फिर क्या मसला होगा, वो रिसर्च कामयाब नहीं होगा और वो काम, वो प्रोजेक्ट वो कंप्लीट नहीं होगा, वो बार बार
ہاں بار بار اس کو آپ کو ایڈوائزر سپروائزر کہے گا کہ اس کو دوبارہ کرے، یہ کرے، اس میں یہ چینجز کرے. تو ایویلیویشن انتہائی اہم ہے، اور آج ہم نے ایویلیویشن میں کرائٹیریا اس کے پڑھے. 8 کرائٹیریا ہے. اتھارٹی، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہے ایکوریسی، کنٹینٹ، ریلیونس، آبجیکٹیویٹی، آڈینس، رائٹنگ سٹائل، اور لاسٹ ون کرنسی. یہ آپ پڑھ لیں، چیک کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو یاد کریں. تھینک یو.